ہماری زندگی کا مقصد بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیا جنات اور انسانوں کو کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، یعنی اللہ تعالی کی۔ پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سچی توحید کا فہم حاصل کیجئے۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک تعارف آپ کے صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کراتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام کی اتباع میں یہ ایک ہی حدیث کافی اور بڑی اہم ہے۔ فرماتے ہیں کہ اعطی نبیکم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فواتح الخیر وجوامعہ وخواتمہ، تمہارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے تین چیزیں دی ہیں، آپ کے فرامین، آپ کی سنتوں اور آپ کی حدیثوں کا تمیز تین چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے فرامین خیر کے فواتح ہیں، فواتح جمع ہے فاتحۃ، اور فاتحہ کا معنی کھولنے والے، اسی سے ایک لفظ آپ جانتے ہیں مفتاح، چابی کو بولتے، یہ فاتحہ کا ماخذ ہے۔ تو نبی علیہ السلام فواتح الخیر دیے گئے، جو آپ کی حدیثیں ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ خیر کو کھولنے والی ہیں، خیر کے خزانوں کو کھولنے والی ہیں۔ اگر کسی کو خیر حاصل کرنی ہے اور خیر کے خزانے لوٹنے ہیں تو اس پر یہ فرض ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حدیثوں کا علم حاصل کرے، اور جو لوگ پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں سے اور حدیثوں سے دور ہیں وہ خیر کے خزانے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جوامع، جو آپ کے فرامین ہیں بڑے جامع، آپ کی حدیثیں تحصیل کا درجہ رکھتی۔ بعض ایسے فرامین ہیں ایک ہی حدیث ایسا منہج کو کھولتی ہے اور دو ٹوک طریقے سے کہ دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ حدیث دو ٹوک تحصیل کلمت الفصل ہے، یہ اور پتھر پر لکیر ہے۔ جو شخص کوئی ایسا عمل کرے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، ہمارے سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر ہماری مہر نہیں ہے، جس عمل کو ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے، چاہے پوری دنیا اس کی تصدیق کرے، لیکن اگر ہماری تصدیق حاصل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ قول فصل ہے، کوئی بھی ہو، کوئی قید نہیں، وہ عربی ہو، عجمی ہو، گورا ہو، کالا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، آجر ہو، تاجر ہو، مستاجر ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایسا عمل کر لے جس پہ ہمارا ٹھپا نہیں ہے، وہ عمل کچھ بھی ہو، حج ہو، عمرہ ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، اگر وہ طریقہ ہمارا اختیار نہیں کر رہا تو اس کا وہ عمل مردود ہے۔ کتنی جامع بات ہے، یعنی ایک جملے میں ایک بڑا مسئلہ واضح کیا اور یہ بات سمجھا دی کہ جس عمل کو اللہ کے پیغمبر کی تصدیق حاصل نہیں وہ مردود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیثیں فواتح الخیر،
جوامع الخیر اور خواتم الخیر. ان حدیثوں کو پڑھو، ان پر غور کرو، ان کو اپناؤ، تمہارا ایک بڑا اہم مرحلہ حل ہو جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ خاتمہ خیر پہ ہوگا، خاتمہ خیر پہ ہوگا. جو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، بندوں کے اعمال کی قبولیت اور صحت کا دار و مدار بندوں کے خاتمے پر ہے. یہ ایک ہی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کی فضیلت میں، تو کسی دوسری چیز کی حاجت نہ ہوتی. پہلی چیز فواتح الخیر، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث خیر کی چابی ہے. میں ایک حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، اس کی سند میں کلام ہے، مگر اس کی تائید دوسری حدیث سے حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. یہ چابی کس نے فراہم کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کی حدیث فواتح الخیر، لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے. اور اس کی تائید ایک اور حدیث سے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد توضا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت له ابواب الجنة الثمانية من ايها شاء دخل. جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کر لے اور پھر یہ کلمہ توحید ادا کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ. یہ کلمہ توحید ادا کرے اور تاکید کے ساتھ ادا کرے، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ کلمہ پڑھ لے، فرمایا کہ فتحت له ابواب الجنة الثمانية، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. من ایہا شاء دخل، جہاں سے چاہے داخل ہو جائے. دیکھیں یہ کلمہ توحید مفتاح الجنہ ہے، جنت کی چابی ہے. معنی جنت اس کلمے سے کھلے گی، توحید کے کلمے سے، توحید کے عقیدے سے. اگر آپ کی توحید میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر خلل ہے تو آپ کی زکاتیں، آپ کے صدقات، آپ کے روزے، ہر روز کا عمرہ، ہر سال کا حج جنت کے دروازے کو نہیں کھول سکے. جنت کا محور اور جنت کا مدار لا الہ الا اللہ ہے، عقیدہ توحید. اس لیے توحید کی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے. ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوى، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں تعاون بنے. ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647. ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP. ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS.